اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ توبہ شروع کریں گے۔ سورۃ توبہ کب نازل ہوئی اور اس کی کتنی آیات اور کتنے رکوع ہیں؟ سورۃ توبہ مدنی سورت ہے، اس کی 129 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے یہ 9ویں سورت ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 113ویں سورت ہے۔ یہ سورہ غزوہ تبوک سے واپسی پر زمانہ حج سے قبل 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ سورۃ توبہ کا موضوع کیا ہے؟ اس سورت کے کثیر نام ہیں اور اسی کے نام ہی دراصل اس کے موضوعات ہیں۔ اس سورت کے 9 نام ہیں۔ اس سورت کے 14 ناموں کا تذکرہ تفسیر میں ملتا ہے۔ اس کا نام برات ہے، اسی سے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورت کے آغاز میں ہی مشرکوں سے اظہار برات کر کے انہیں 4 ماہ کی مہلت دی گئی اور اس کے بعد ان کے ساتھ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس سورت کا نام التوبہ ہے۔ اس میں توبہ کی تکرار ہے اور غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے 3 مومنوں کی توبہ کا تذکرہ بھی ہے۔ یہ سورت الفاتحہ فضیحت کرنے والی ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس سے سورۃ توبہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا یہ سورۃ توبہ کی ہے یا فضیحت کرنے والی ہے۔ اس میں سورت میں برابر یہی اترتا رہا، بعض لوگ ایسے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کو گمان ہوا یہ سورت کسی کا کچھ بھی نہیں چھوڑے گی بلکہ سب کے بھید کھول دے گی۔ سورۃ الانفال کے متعلق پوچھا تو فرمایا یہ جنگ بدر میں کے بارے میں نازل ہوئی۔ میں نے سورۃ الحشر کے متعلق پوچھا تو فرمایا قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو جہاد کے لیے نکلنے کی ترغیب دی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حقیقت واضح کی کہ وہی حقیقی اسلام کے دشمن ہیں اور اسلام کے خلاف بغض رکھنے والے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے صدقات واجبہ کی تقسیم بیان کی۔ اس صورت میں اہل ایمان کی محبت، موالات اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار ہونے کی حقیقت کو واضح کیا۔ اس صورت میں اہل ایمان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا چکانے کے معاملے کو واضح کیا گیا۔ سورت کے اختتام پر بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان عظیم کا ذکر کیا گیا۔ سورت توبہ کی فضیلت کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر بھیجا، سورہ برات خود سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ کیوں نہیں؟ اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی گئی کہ مصحف امام میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہ تھی، اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کی۔ ترمذی میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آخر کیا وجہ ہے آپ نے سورۃ انفال کی جو مثانی میں سے ہے سورہ برات کو معین میں سے ہے ملا دیا، ان کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی اور پہلے کی 7 لمبی صورتوں میں انہیں رکھیں۔ آپ نے جواب دیا بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ کئی صورتیں اترتی تھیں، اس آیت کو فلاں صورت میں رکھ دو جس میں یہ ذکر ہے۔ سورۃ انفال مدینہ شریف میں سب سے پہلے نازل ہوئی تھی اور سورۃ برات سب سے آخر میں اتری تھی۔ بیانات دونوں کے ملتے جلتے تھے، مجھے ڈر لگا کہیں یہ بھی اسی میں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ نے ہم سے نہیں فرمایا کہ یہ اس میں سے ہے، اس لیے دونوں صورتوں کو مجھ سے لکھیں اور ان کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی اور 7 پہلے لمبی صورتوں میں انہیں رکھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ برآت من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ بری و ذمہ ہونے کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مشرکوں سے اظہار برات ہے، یعنی دستبرداری کا اعلان ہے۔ الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان مشرکوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، یعنی جن مشرکوں سے تم نے عہد و پیمان باندھے تھے۔ اس اصول کا اطلاق جزیرہ عرب میں قائم اسلامی حکومت اور مشرکین کے درمیان جو معاہدہ تھا ان پر ہوا تھا۔ اس آیت میں معاہدات کو ختم کرنے کی بات کی گئی۔ اس کا تعلق اس معاہدے سے ہے جس کا کوئی وقت متعین نہ تھا، یا اس معاہدے سے ہے جو 4 ماہ سے کم تھا، البتہ جن کا معاہدہ طویل تھا وہ بدستور باقی رہا، کیونکہ ارشاد ہے فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ان کی مدت تک پورا کرو۔
حدیث میں ہے سورۃ توبہ آیا 4، حدیث میں ہے اگر کسی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہے تو پوری مدت تک رہے گا۔ معاہدات کی منسوخی کے ساتھ اور کیا ہدایت دی گئی؟ آئندہ مشرکوں کو بیت اللہ کا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آئندہ مشرکوں کو بیت اللہ یا دوسری مساجد کی تعمیر میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدات کی منسوخی کا اعلان کیسے کروایا؟ جب سورۃ توبہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کے اعلان کے لیے بیت اللہ میں آدمی بھیجا۔ بیت اللہ میں کوئی شخص ننگا طواف نہ کرے، کوئی مشرکات کے بعد بیت اللہ میں نہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جس قوم کے درمیان معاہدے ہیں وہ اپنی مدت تک رہیں گے، جنت میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور شخص داخل نہ ہوگا۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِی الْکَافِرِینَ۔ چنانچہ تم لوگ ملک میں 4 ماہ چل پھر لو اور جان لو کہ یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ، چنانچہ تم لوگ ملک میں چل پھر لو، یعنی کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے امن میں ہیں، اس مدت میں وہ زمین میں اپنے اختیار سے چل پھر لیں۔ 4 اشہر، 4 ماہ کے بعد ان سے کوئی معاہدہ نہیں۔ ان 4 ماہ کا آغاز عید الاضحیٰ کے دن ہوا۔ ان 4 ماہ کے بعد وہ اپنے شرک اور کفر پر برقرار رہنا چاہتے ہوں تو ان 4 ماہ میں وہ اپنے عقائد اور دین پر خوب غور و فکر کر لیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللَّهِ، اور جان لو کہ یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ مشرکین کو مہلت دینے کے ساتھ ساتھ وارننگ کیوں دی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا اگرچہ 4 ماہ کے دوران وہ امن اور حفاظت سے رہیں گے مگر اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ سے بچ کر کہیں جا نہیں سکیں گے۔ مشرکین کو 4 ماہ کی مہلت دینے کے ساتھ دل دہلا دینے والی وارننگ دی گئی۔ آخر تم کہاں جاؤ گے؟ کون سی زمین ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہ پکڑ سکتا ہو؟ جب اس نے فیصلہ کر دیا کہ کافروں کو ذلیل و خوار کرے گا اور تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے تو اب دیکھ لو کیا کرنا ہے۔ یہ وارننگ اس لیے دی گئی تاکہ ان کی آنکھیں کھل جائیں، تاکہ وہ خبردار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تاکہ جان لیں کہ بھاگ نہیں سکتے، ذلت اور خواری ان کا مقدر ہے۔ یہ وارننگ اس لیے دی گئی تاکہ ان کی فطرت بیدار ہو جائے اور دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِی الْکَافِرِینَ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا جو اپنے شرک پر قائم رہے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور رسوا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کی گئی تنبیہ کا اثر تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، سوائے کچھ لوگوں کو جنہوں نے مخالفت کی اور کفر کا رویہ اختیار کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعید کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِی اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِینَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِیمٍ۔ اور صاف اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی، چنانچہ اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم منہ موڑ لو تو جان لو یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ سورۃ توبہ آیا 3۔ اذان، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے اذان سے مراد اعلان ہے، الی الناس، تمام لوگوں کی طرف، اور وہ مشرک ہیں۔ یوم الحج الاکبری، حج اکبر کے دن، حج اکبر سے مراد قربانی والا دن یعنی 10 ذی الحجہ۔ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، یقیناً اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں اب ان کا کوئی عہد و پیمان نہیں، اب وہ جہاں ملیں گے ان کو قتل کیا جائے گا، اور اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آئیں گے، یعنی 9 ہجری کے بعد۔ صحیح روایات میں ہے جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جنہوں نے مکہ معظمہ پہنچ کر حج کے موقع پر مشرکین کو یہ سورہ سنائی اور اس کے ساتھ 4 چیزوں کا اعلان کیا۔ جنت میں کوئی غیر مومن داخل نہ ہوگا، کوئی شخص ننگا ہو کر خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے، جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ موقت ہے اور انہوں نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی، ان کے ساتھ مدت کی معاہدہ کی وفا کی جائے گی، اور جن سے معاہدہ نہیں ہے یا جنہوں نے خلاف ورزی کی ہے انہیں 4 ماہ کی مہلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو 9 ہجری میں امیر بنا کر بھیجا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 یا 40 برات کی آیت دے کر بھیجا۔ انہوں نے عرفہ کے دن وہ آیات لوگوں کو پڑھ کر سنائی اور مشرکوں کو 4 ماہ ملک میں چلنے پھرنے کی اجازت دی۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو توبہ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، اگر توبہ کرتے ہو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی شرک کو چھوڑتے ہو تو تمہارے لیے زیادہ نفع مند ہے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ دنیا میں تم اپنی جانوں، مالوں اور اولادوں کو بچا لو گے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے نجات دلا کر جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اگر تم منہ موڑو تو جان لو یقیناً تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اگر منہ پھیرتے ہو تو تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دینے والے نہیں، یعنی تم اللہ تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہو۔ اور اگر تم ایمان اور اسلام سے منہ موڑتے ہو، مہلت کے عرصے میں اسلام ترغیب دے رہا ہے، مشرک لوٹ آئیں، شرک چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ سرکشی کے انجام سے خبردار کرتے ہیں، انہیں مایوس کرتے ہیں، سرکشی کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہو اور تم پر اپنے مومن بندوں کو مسلط کر سکتا ہے۔ قتل سے امان دینے کا مقصد کہ وہ غور و فکر کریں، احتیاط کریں اور جان لیں کہ اس کے بعد صرف تلوار ہے، اور تاکہ وہ مسلمانوں کی قوت کو جان لیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں اب دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں اب دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں، یعنی دنیا میں قید، جلاوطنی اور قتل کی صورت میں انہیں عذاب دیا جائے گا، اور آخرت میں جہنم کی آگ اور رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں کہہ دیں اللہ تعالیٰ سے بھاگو تو وہ تمہیں رسوا کن عذاب دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کریں اور اس پر کار بند ہو جائیں اور ہمیں اس پر جما دیں۔ آمین یا رب العالمین۔